اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 محرم الحرام 1443 ہجری، 22 اگست 2021 عیسوی، 6 گتے بھادو 2078 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم کلام ابو البیان سلفی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، بجھتا ہوا چراغ جلاؤں کہاں کہاں۔ رب کی رضا کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، بجھتا ہوا چراغ جلاؤں کہاں کہاں، بجھتا ہوا چراغ جلاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ کہیں شرک کی ہے ظلمت، کہیں بدعتوں کی کھائی، کہیں شرک کی ہے ظلمت، کہیں بدعتوں کی کھائی، تیرے دین ہی کی خدمت مجھ کو ہے دل سے بھائی، کہیں شرک کی ہے ظلمت، کہیں بدعتوں کی کھائی، تیرے دین ہی کی خدمت مجھ کو ہے دل سے بھائی، تیرے دین کا شجر میں
تیرے دین کا شجر میں، تیرے دین کا شجر میں لگاؤں کہاں کہاں، تیرے دین کا شجر میں لگاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ دنیا کی اکثریت رب کو بھلا رہی ہے، دنیا کی اکثریت رب کو بھلا رہی ہے، شیطان کی راہ پہ چل کر دوزخ کو جا رہی ہے، جنت کی راہ کس کو، جنت کی راہ کس کو دکھاؤں کہاں کہاں، جنت کی راہ کس کو دکھاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ تیرے دین کے محافظ دنیا سے جا رہے ہیں، تیرے دین کے محافظ دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کے تیرے دشمن میدان میں آ رہے ہیں، خونے جگر میں اپنا، خونے جگر میں اپنا، خونے جگر میں اپنا بہاؤں کہاں کہاں، خونے جگر میں اپنا بہاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ کچھ دشمنان رہے ماں قرآن جلا رہے ہیں، کچھ دشمنان رہے ماں قرآن جلا رہے ہیں، اسلام کے علم کو نیچا دکھا رہے ہیں، یا نار کونی برداں، یا نار کونی برداں، یا نار کونی برداں، بتاؤں کہاں کہاں، یا نار کونی برداں، بتاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ یا رب ہے تیرا رفعت بالکل خطا سراپا، یا رب ہے تیرا رفعت بالکل خطا سراپا، تیرے غضب سے مولا اکثر ہے کانپ جاتا، تیرے غضب سے مولا اکثر ہے کانپ جاتا، تیرے غضب سے کس کو، تیرے غضب سے کس کو، تیرے غضب سے کس کو ڈراؤں کہاں کہاں، تیرے غضب سے کس کو ڈراؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، بجھتا ہوا چراغ جلاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا، جو جامعہ سنابل دلہی کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا موضوع ہے
صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار ایمان کی علامت ہے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، انسانی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ہر سال یہ ایام بار بار آتے ہیں جن میں مسلمانوں کے بعض طبقے صحابہ کرام اور دینی شعائر اور دینی بنیادوں پر مستقل حملے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور صحابہ کرام پر اتہامات لگا کر کے ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہر سال یہ دور، یہ انسان دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جانب غلط انداز کی روایتیں منسوب کر کے اسلامی تاریخ کو متہم کیا جاتا ہے۔ ہر سال یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں، بلکہ پورے ملک میں اور پوری دنیا کے اکثر خطوں میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ماتم و شیون کر کے صحابہ کرام کے سلسلے میں اسلام کے تصور کو ملیہ میٹ کیا جائے، صحابہ کرام پر اتہامات لگائے جائیں اور صحابہ کرام کے بارے میں کہیں غلو کر کے ان کے سلسلے میں غلط عقائد رکھے جائیں اور کہیں ان کی توہین کر کے ان کے سلسلے میں غلط عقائد کو عام کیا جائے۔ یہ المیہ ہے جس سے ہر سال ہم گزرتے ہیں، اور یہ اس سے کہیں بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جائے کہ صحابہ کرام پر اٹھنے والے اتہامات کا دفاع کیا جائے، صحابہ کرام کی توہین پر کچھ بول کر کے صحابہ کرام کی عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ صحابہ کرام جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا، صحابہ کرام جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی، صحابہ کرام جو پھٹے پرانے کپڑے اور کئی روز تک اپنے گھروں میں فاقے کیا کرتے تھے، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے نام پر کسی انداز کی کوئی آنچ نہیں آنے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ پوری انسانیت اگر پوری تاریخ کھنگال لی جائے تو نہ ماضی میں ایسا امکان ہے اور نہ مستقبل میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اس موضوع پر گفتگو کی جائے، صحابہ کرام کی عظمت بیان کی جائے، صحابہ کرام کے مقام کو واضح کیا جائے، جبکہ ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے
وہ بوڑھا ہو، کسی بھی شکل میں وہ زندگی گزارتا ہے، اس کا بنیادی فریضہ ہے، شکر گزاری کا تقاضا ہے، دین اسلام کے مصادر کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کے مقام کو، صحابہ کرام کے فضائل کو، صحابہ کرام کی برکتوں کو وہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے اور صحابہ کرام کا مکمل احترام کرے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ صحابہ کرام کے عہد مبارک کے بعد جب رافضہ اور خارجیوں کے نام سے مختلف مکاتب فکر عالم اسلام میں وجود میں آئے تو ان سے تأثر حاصل کرتے کرتے آج کے دور میں ہمارے ہندوستان میں بھی اور دنیا کے مختلف خطوں میں صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں، صحابہ کرام کی جانب غلط انداز کی چیزیں منسوب کرنے والوں کے ساتھ آج وہ سنی مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ چلتا نظر آتا ہے، جس سنی مسلمان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت کے تحفظ کے لیے، صحابہ کرام کے مقام کو ثابت کرنے کے لیے، صحابہ کرام سے متعلق دلائل کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری صفوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے آفسوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری آل اولاد میں ہر جگہ پر ایسے منافقین موجود ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرنے کو اپنے علم کی گہرائی تصور کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنے کو اپنے دین کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں، اگرچہ ان کے پاس ضرورتیں اور حاجتیں بہت زیادہ ہوں، خود ان کی جان آفرین کے حوالے ہو رہی ہو، بلک رہے ہوں، رو رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کا خیال کرنے والے ایسے انسان ہیں کہ خود اپنی بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنی پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، لیکن دروازے پر جو مہمان آ جائے وہ آسودہ ہوئے بغیر واپس نہ جائے، یہ ان کا ترجیحی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں صحابہ کرام کی اسی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا واقعہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں، آپ کے مبارک گھر میں بعض مہمان آتے ہیں اور آپ کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ ان کو پیش کر سکیں، نہ پینے کے لیے پانی ہے کہ ان کو آسودہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے پاس ان کو منتقل کر دیا، بعض انصار صحابہ کرام کے گھر میں منتقل کر دیا۔ صحابی رسول مہمان کو لے کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ بچے بھوکے ہیں، مجھ کو بھوک لگی ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، اور گھر میں کھانا اتنا ہے کہ ہم کھا لیں گے تو بمشکل آسودہ ہو سکتے ہیں، اگر مہمان کو کھلائیں گے تو نہ مجھ کو کچھ ملے گا، نہ آپ کو ملے گا، نہ بچے آسودہ ہو پائیں گے۔ صحابی رسول نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے مہمان کو کھلانے کا انتظام کرو۔ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ان کے سامنے کھانا رکھ دو، اور کھانا رکھنے کے بعد چراغوں کو بجھا دینا اور یہ سمجھتے رہنا، ان کو یہ باور کراتے رہنا کہ ہم ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ مہمان بیٹھے، چراغ بجھا دیے گئے اور صحابی رسول ساتھ میں بیٹھ گئے، لیکن ایک لقمہ بھی کھانا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ مہمان کی بھوک کو انہوں نے کسی طریقے سے ان کو آسودہ کیا، وہ کھا کر کے چلے گئے۔ سویرے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ایسے ساتھی آپ کے ساتھیوں میں موجود ہیں
جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی، ان کے اخلاقیات کی ایک چھوٹی سی عکاسی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ فلاں فضیلت فلاں صحابی رسول کے ساتھ خاص ہے، کوئی مسلمان یہ کہے کہ صحابہ کرام نے غلطیاں کی ہیں، کوئی مسلمان یا اسلام کی جانب منسوب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کرام کے اندر فلاں فلاں خرابیاں تھیں، معاویہ ایسے تھے، ابو ہریرہ ایسے تھے، عائشہ صدیقہ ایسی تھی، فلاں ایسے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ ایمان والا نہیں بلکہ منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں بلکہ ایمان سے خارج ہونے کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کو کتنی بھی پریشانی ہو، کتنا زیادہ بھی سخت حاجت ہو، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوں، اس کے باوجود مہاجرین کو وہ اپنے اوپر ترجیح دے کر کے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں، اور ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو تنگی میں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن مہاجر بھائی یا کوئی مہمان کسی تنگی میں پڑ جائے، اس بات کو یہ گوارا نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھ لیں اسلامی تاریخ کے ان ابواب کا مطالعہ کر لیں جہاں اخوت کی مثالیں قائم کی گئیں۔ جب مہاجرین صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں انصاری صحابہ کرام ان کا جس انداز سے استقبال کرتے ہیں، وہ رہتی دنیا تک دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی تاریخ، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی شخصیت اس کی ایک جھلک بھی پیش نہیں کر سکتی۔ انصار صحابہ کرام نے اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی کہ تم عدت گزار کر کے میرے مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کر لو، اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ جائیدادیں ان کے نام کر لی کہ تم کھیتی باڑی کرو، کماؤ کھاؤ، تجارت میں ان کو شریک کر لیا، ان کے لیے مکانات خاص کر دیے، وقف کر دیے۔ ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کی، لیکن اس کے باوجود اسی ہندوستان میں عقل کو ترجیح دینے والے اور خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، ان کے اوپر اتہامات لگانے والے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے نہ جانے کون کون سی غلط باتیں کرنے والے آج اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اتنے غالب ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے ہمارے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں کے یہاں بھی، مسلمان بہنوں کے یہاں بھی، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے متعلقین میں صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں شبہات پائے جانے لگے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، جو اس قوم کے امت اسلامیہ کے محسن عظیم ہیں، جن کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا، جن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے چلنے پھرنے کے آداب، نماز پڑھنے کا طریقہ، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، گھر میں داخل ہونے نکلنے کے آداب، مسجدیں تعمیر کرنے کے احکام و مسائل، مسجدوں میں داخل ہونے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں، جن کے ذریعے سے دین اسلام کی مکمل تعبیرات ہم تک پہنچی، آج اگر انہی کے بارے میں شبہات پیدا کیے جائیں، ان پر تنقیدیں کی جائیں، تو اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، صحابہ کرام کے مقام کو ثابت کریں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، نئی نسلوں کی تربیت ان کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔
اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر صحابہ کرام کے مقام کو، ان کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون وأعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے، جن لوگوں نے اپنے مال و دولت اور اپنے نفس اور اپنے جان کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو پانے کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، اولئک لہم الخیرات، یہی لوگ بھلائی والے ہیں، نیکیوں والے ہیں، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات اور جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس کامیابی کی بشارت سنا دی گئی، کامیابی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اس کامیابی میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے عزت و وقار کا حصہ ہیں، ہمارے خاندانوں کی عزت و وقار کا حصہ ہیں، ہمارے ماں باپ کی عزت و وقار کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ادنا سا صحابی رسول جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے ملاقات نہ بھی کی ہو، لیکن ایمان کی حالت میں حجۃ الوداع کے خطبے میں وہ شامل ہو کر کے آپ پر ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی رسول بھی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی مضبوط ایمان تیار کر لے، صحابی رسول کے ایمان کے آگے اس کا ایمان، صحابی رسول کے مقام کے آگے اس کا مقام پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہم کو اس عقیدے پر ہماری موت تک اور پوری زندگی قائم و دائم رکھنا۔ ہم اس سلسلے میں ذرا سے بھی متزلزل ہونے لگے تو اس تزلزل سے پہلے، ان شبہات سے پہلے اے رب کائنات ہم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں، لیکن ہمارا ایمان خراب نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں میں شبہات پیدا نہ ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کا دوسری جگہ پر فرمان ہے، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور مدد کی جو لوگ ان کے پاس آئے ایمان کی حالت میں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت رکھی ہے اور عزت والی روزی رکھی ہے۔ ان کے گھروں میں کھانے کے لیے غلہ نہیں ہوتا تھا، ان کی تجوریوں میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہوتا تھا۔ یہ صبح کے وقت میں گھر میں داخل ہوتے تھے تو بھوکے پیاسے ہوتے تھے، شام کو نکلتے تھے تو بھوکے پیاسے ہوتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین پر اعتماد کے نتیجے میں ان کو کھانا بھی ملتا تھا، عزت کی روٹی بھی ملتی تھی، عزت دار طریقے سے یہ آسودہ ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور اگر نہیں ملتا تھا تو فاقہ کرتے تھے، بھوک برداشت کر کے صبر کرتے تھے،
تحمل سے کام لیتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو آزما کر کے ان کے لیے انتظامات کرتا تھا۔ ان کو جو کپڑے ملتے تھے اس میں پیبند لگا ہوتا تھا، اور کتنے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے لقد رأیت، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقد رأیت 70 من اہل الصفہ، میں نے اہل صفہ میں سے 70 صحابہ کرام کو دیکھا، ایسے 70 صحابہ کرام، ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء، فرمایا کم از کم 70 صحابہ کرام ان میں ایسے ملے جن کے پاس اگر تہبند تھا تو اوپر اوڑھنے کی چادر نہیں تھی، اگر چادر اوڑھنے کے لیے تھی تو تہبند نہیں تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قد ربطوا فی اعناقہم، اپنی چادروں کو اپنی گردنوں سے باندھ لیا کرتے تھے، ما یبلغ نصف الساقین، چادر اتنی طویل ہوتی تھی کبھی کہ ساق یعنی پنڈلی کے آدھے حصے تک پہنچتی تھی، اور بعض دفعے چادر اتنی طویل ہوتی تھی کہ ٹخنوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن جب رکوع اور سجدہ کرتے تھے تو چادر کو سمیٹ لیا کرتے تھے، اور سمیٹ کر کے باندھ لیا کرتے تھے اس خدشے سے کہ کہیں ان کی شرمگاہ کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی عکاسی بتائی گئی ہے، وہ صحابہ کرام جو اتنی تکلیف میں دین کی نشر و اشاعت کو اپنا اولین فریضہ سمجھیں، وہ صحابہ کرام جو کئی مہینوں تک بھوکے اور پیاسے رہے، وہ صحابہ کرام جن کی کل کائنات ایک چادر ہو، ان کے گھر میں نہ اوڑھنے کا سامان ہو، نہ پہننے کے کپڑے ہوں، نہ کھانے پینے کا سامان ہو، آج ہم ان صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایسے لوگ منافق ہیں، اور ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ، یہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زندگی گزارنے والے ان کے ساتھی، جنہوں نے آپ سے استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بھی سیکھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینے کا طریقہ، اس کے آداب سیکھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے پینے کے آداب سیکھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواریاں کی، سفر کیے، نمازیں ادا کی، مسجدوں کو آباد کیا، آپ کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کی، آپ نے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا پینا کھایا، ان کی حاجتوں کو پورا کیا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کسی بھی انداز کا شبہ یا کسی انداز کے شکوک کے قائل نہیں۔ اگر کسی کے اندر شبہات و شکوک ہیں، منافقت ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اور ایمان پر نظر ثانی کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے نتیجے میں وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ کہلایا، اور صحابہ کرام کی صحبت کے نتیجے میں ان سے تعلیم حاصل کرنے والے تابعین، وہ دوسرے دور کا سب سے عظیم زمانہ ہے۔ پھر تبع تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام کی تربیت یافتہ تابعین عظام سے تربیت حاصل کی، وہ بھی مبارک لوگ ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتی علی الناس زمان یغزو فیہ فیام من الناس فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول نعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے
کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے، جنگیں ہوں گی تو اس میں آ کر کے کوئی شخص پوچھے گا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ صحابہ کرام یا تابعین اعظام کہیں گے کہ ہاں، ہمارے درمیان ہماری فوج میں ایسے لوگ شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کے وجود کے نتیجے میں وہ جنگ اللہ رب العالمین ان کو جتا دے گا، فتح سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جنگیں ہوں گی، پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا تمہارے درمیان صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کرنے والا کوئی تابعی رسول موجود ہے؟ صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے کوئی موجود ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ان کو بھی تابعی رسول کے وجود کے نتیجے میں فتح یابی سے ان کو فیضیاب کیا جائے گا اور فتح عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر سے ایک جنگ ہوگی، اس میں کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا تمہارے درمیان تابعین میں سے یعنی تابعین کے شاگردوں میں سے کوئی موجود ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو بھی فتح یابی حاصل ہوگی اور وہ جنگ جیت جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا، ان کے شاگردوں کا، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کا مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس روایت کی شرح کے طور پر اس مبارک حدیث کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہم چمکتے ہوئے ستارے دنیا کے آسمان پر دیکھتے ہیں، یہ ستارے آسمان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آسمان کو تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ستارے غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین آسمان کو وہ چیز عطا کر دے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا اور میں اپنے صحابہ کرام کا امین ہوں، اپنے ساتھیوں کا امین ہوں۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں کو وہ کچھ لاحق ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھے گا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہیں گے، دین کی بنیادوں کی نشر و اشاعت کرتے رہیں گے۔ ان میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ایک دوسرے مسائل میں کبھی اجتہادی غلطیوں کی بنیاد پر ان کے ہاں کوئی اختلاف واقع ہوگا، لیکن اس کا اثر کبھی دین اسلام یا دین اسلام کے مسائل پر نہیں آئے گا، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ فہم کا صرف فرق ہوگا اور اس میں بھی وہ لوگ آپس میں صلح صفائی کر کے ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کرام اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ کرام، میرے ساتھی، یہ امت اسلامیہ کے لیے امانت ہے، امت اسلامیہ کے امین ہیں، امت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب میرے صحابہ کرام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت کو وہ کچھ لاحق ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور امت اسلامیہ میں صحابہ کرام کے دور کے گزر جانے کے بعد جس انداز سے بدعات و خرافات نے، خوارج کے فتنے نے، رافضہ کے فتنے نے، تقلید شخصی کے فتنے نے، اور نہ جانے کون کون سے فتنوں نے جنم لے کر کے مسلمانوں کے درمیان
الگ الگ مکاتب فکر کو کھڑا کیا اور مسلمان اتباع رسول اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑنے اور اس سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں گمراہ ہوتا چلا گیا۔ آج تک تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا گمراہی میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میں اس بات کو برجستہ کہہ سکتا ہوں، اس دعوے کو ثابت کر سکتا ہوں کہ امت اسلامیہ میں مختلف مکاتب فکر میں جو جتنا زیادہ گمراہ ہے وہ اتنا زیادہ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور جس کے یہاں گمراہی تھوڑی ہے اس کی گمراہی کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام پر کہیں نہ کہیں تنقید کر کے اسلام کے ایک بنیادی ستون کو منہدم کرتا ہے اور اسلام کے شاعر کی توہین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے اور اس کو بروئے کار لا کر کے اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر شبہات کا اظہار کرتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، رب کائنات ہم کو اتنی ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکیں، ان سے دوری اختیار کر سکیں اور اپنے دین کی بنیادوں پر سچائی کے ساتھ اسلام کے عقائد پر اور اسلامی اصولوں پر زندگی گزار سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک